الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ بزرگان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میرا موضوع سخن نماز کی اہمیت و فضیلت ہے۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد انسان جب حلقہ بغوش اسلام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس عبادت کا سب سے پہلے مطالبہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اس طرح نماز اسلام کا رکن ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج کے برعکس نماز ہر صاحب ایمان پر دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ امیر و غریب، حاکم و محکوم، آزاد و غلام، مرد و عورت کی اس میں کوئی تخصیص نہیں، جبکہ روزہ انہی لوگوں پر فرض ہے جو صحت مند اور مقیم ہے۔ مسافر اور بیمار کو رخصت ہے کہ سفر یا صحت کے بعد رکھ لے۔ زکوٰۃ انہی مسلمانوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، اور حج انہی لوگوں کو کرنا ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت و استطاعت رکھتے ہیں۔ برادران ملت، لیکن نماز کی شان ہی کچھ اور ہے، اس کا مقام ہی نرالا ہے۔ نماز کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل ہے۔ جب ایک انسان کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو گویا اس نے شرک و کفر سے برات و نفرت کا اعلان و اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ دعوے کے بعد اس کا عملی ثبوت پیش کرے اور اپنے ایمان کو ثابت کرے۔ اس لیے کہ حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے دربار عالی شان میں سب نیاز خم کر دے، اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو انسان اب تک خدا کا باغی تھا اور شرک و کفرت کی وادی میں بھٹک رہا تھا، وہ اب خدا کا مطیع و فرما بردار بندہ بن گیا، اس کے سائے رحمت میں آ گیا، اس کا محبوب و مقبول بندہ بن گیا۔ عزیزان ملت، نماز انسان کی فطری عبادت ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر مجبور ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے، اس لیے ہر شے اپنی حقیقت کی طرف دوڑتی ہے، اور انسان کی حقیقت ہے مٹی کی خاصیت ہے نیچے کی طرف آنا۔ ثابت ہوا کہ نماز میں جھکنا ذلت نہیں فطرت ہے، اور نہ جھکنا یہی فطرت سے بغاوت ہے، اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ 2 جرم کا ارتکاب کرتا ہے، ایک تو فطرت سے انحراف، دوسرے اپنے مقصد تخلیق سے روگردانی، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اتنے واضح اور صاف اعلان کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کا دعویٰ محبت و طاعت محض ریاکاری و مذاق ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر والا کام کیا۔ اگرچہ محدثین نے اس حدیث کو وعید شدید کہا ہے، لیکن غور کیجئے کہ صرف نماز کے ترک کرنے پر کافر کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق، عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم المرتبت صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے، امام احمد بن حنبل بھی کافر کہتے۔ ہمارے امام اعظم تارک نماز کو اس وقت تک قید کرنے کا حکم دیتے ہیں جب تک کہ توبہ نہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
یعنی نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو. اور فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. اور جنت میں جنتی مجرمین سے پوچھیں گے کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچایا؟ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. میرے غیور نوجوان دوستو، مشرک اور کافر انسان کی ذلت کا یہ حال ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیتا ہے، پتھر و درختوں کو سجدہ کرتا ہے، پھرتا ہے. اس کی عقل و فراست نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے. ان بے جا حقیر پتھروں کو جو اس کی ایک ٹھوکر سے نہ جانے کہاں چلے جائے، شکل و صورت دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی معزز کو جھکائے. ہاں، اسی پیشانی کو جس پر خداوند عالم نے شرافت و کرامت کا تاج رکھا ہے. قرآن پاک ان پتھر کے خداؤں کی عاجزی کو یوں بیان کرتا ہے وَإِن يَسْلِبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اگر مکھی میں سے کوئی چیز چھین لے تو اس کے چرانے پر قادر نہیں ہے، بڑے کمزور ہے. طالب و مطلوب یعنی مشرکین اور اصنام. لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنے اس مومن بندے پر پیار آتا ہے، اس کو معراج سے نوازتا ہے، یعنی اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتا ہے، اس کو تمام مخلوقات پر ممتاز بناتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عرش بری بلا کر معراج سے نوازا تھا. اسی دن نماز بھی فرض فرمائی تھی. سب سے محبوب و مقبول رسول سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و رحمت للعالمین کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، تو پھر اپنے رسول کی امت کو اس بلند اعزاز سے کیوں محروم کر دیتا ہے؟ لہذا روحانی معراج سے سرفراز فرمایا، شرافت و کرامت، عزت و وقار کی بلندی سے نوازا. مگر اسی صورت میں جب کہ بندہ بھی اپنی فطرت پر قائم رہے، اپنے حقوق ادا کرنے میں سستی نہ کرے، ورنہ معراج کے بجائے انحطاط و زوال سے دوچار ہونا پڑے گا. نماز کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ مرتبہ کو بلند کرتی ہے. اس کی دوسری تاثیر یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور ذلت اور رسوائی سے بچاتی ہے. اس کو یوں سمجھیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے دوائی استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے دواؤں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. لیکن ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو استعمال کے طریقے بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح روحانی بیماری بھی ہے، جیسے شرک و کفر، معاصی و سیاست. تو نماز ان بیماریوں کا روحانی علاج ہے، مگر اس کی شرائط کی بجائے آوری کی صورت میں ہی فائدہ ہوگا اور نماز اپنا اثر دکھائے گی، برائیوں اور بے حیائی سے روکے گی. نماز کی پہلی شرط اخلاص نیت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. سارے عمل کا دار و مدار کن پر ہے؟ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سستی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. نماز کی دوسری شرط احسان ہے، یعنی انہا کو استغراق کے ساتھ نماز ادا کی جائے. حدیث جبریل میں احسان کی تعریف اللہ کے رسول نے تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو
گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تم دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ روحانی کیفیت تھی جو صحابہ کرام کو حاصل تھی، جس کے بعد ان کو عزت و شوکت ملی، قدر و منزلت کا وہ بلند مقام حاصل ہوا کہ دنیا نے ان کو کی عظمت کے سامنے سر جھکایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت و نصرت اور مغفرت و برکت سے ایسا نوازا کہ وہ انتم العالمون ان کنتم مؤمنین کی عملی تفسیر بن گئے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں صحابہ کی نماز کی کیفیت کے کچھ واقعات سناتا، اور نماز کی تیسری شرط خشیت الہی ہے، یعنی دل میں اللہ کا خوف غالب ہو، اس لیے کہ بغیر خشیت و خوف استغراق نہیں ہوگا اور بندگی کی شان پیدا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تحقیق کہ وہ مومنین کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خضوع پیدا کرتے ہیں۔ آج ہماری نماز اخلاص نیت، احسان و خشیت کی روح سے خالی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے کردار و عمل کی خرابی کے باعث نماز جیسی پاکیزہ عبادت کو بدنام کر دیا۔ اس دنیا میں ایسے بھی دل جلے جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی صاحب نماز پڑھا کیجیے، تو فوراً کہہ دیتا کہ ہم کو مکاری والے ایمانی نہیں، مکاری و بے ایمانی نہیں کرنی ہے، نماز پڑھے اللہ کی پناہ۔ کتنا بے کارانہ، بے کارانہ لہجہ ہے، اور سچ بتائیے اس لہجے کو اختیار کرنے پر کیا ہم نے مجبور نہیں کیا؟ اگر ہم میں سے ایسے لوگ نہ ہوتے تو وہ کیوں یہ بات کہتا اور اپنی عاقبت خراب کرتا؟ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہماری نمازیں کس طرح کی ہوتی ہے، آخر کیا کمی ہے۔ وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنے موضوع کے ان اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں سجدہ ریزہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سجدہ ریزہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ لیکن آج اسی نماز کو ادا کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی گرانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی توفیق سے نوازے کہ اس میں دل کا قرار اور روح کا سکون ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔